أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الرحمن الرحیم. احترام بھائی دوست بزرگ، اللہ جل جلالہ من والوں کا واقعی بہت بڑا احسان ہے، فضل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو دین کی عالی محنت کو سیکھنے اور سمجھنے کے لیے جمع فرمایا ہے۔ یہ محض اللہ ہی کا فضل ہے اور اللہ ہی کا کرم ہے۔ بڑوں سے بات سنی ہے کہ قدم اٹھتے نہیں ہیں بلکہ اٹھائے جاتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی توفیق ہے۔ روایتوں میں آتا ہے جس کا مفہوم خلاصہ ہے، خوش قسمت بندہ وہ ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ خیر کی چابی بنا لے، کہ جس کے ذریعے سے پوری دنیا میں خیر وجود میں آئے، اور خوش قسمت بندہ وہ ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ سر کا تالا بنا لے، یعنی جس کے ذریعے سے پوری دنیا کے اندر برائیاں ختم ہو رہی ہیں۔ تو ہمارا جمع ہونے کا سب سے بڑا مقصد یہی ہے، اس لیے ہمیں بات کو دھیان سے سننا ہے۔ بڑوں سے بات سنی کہ اچھا سنیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اچھے عمل کی توفیق دے گی۔ جب سننا ختم ہو جائے گا تو اچھا عمل بھی دھیرے دھیرے کیا ہے، ختم ہو جائے گا۔ اس لیے نیتوں کو بنا کر بیٹھے، عزائم اور ارادے کے ساتھ بیٹھے۔ اچھا سنیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اچھے عمل کی توفیق دے گی۔ اس لیے اللہ کا جتنا بھی ہم شکر ادا کریں اس کے اوپر بہت کم ہے۔ بھائی دوست بزرگ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت ساری نعمتیں ہم روزانہ بارش کے قطروں کی طرح ہمارے اوپر برستی رہتی ہے۔ اس کو اگر ہم گننا چاہے تو گن بھی نہیں سکتے، شمار کرنا چاہے تو شمار بھی نہیں کر سکتے۔ بہت ساری ان گنت نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہیں۔ اس میں سے سب سے بڑی اور سب سے قیمتی نعمت اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو ایمان کی دی ہے، کہ جس کے پاس ایمان ہے وہ دنیا کا مالدار آدمی ہے، اور جس کے پاس ایمان نہیں ہے وہ دنیا کا فقیر آدمی ہے۔ چاہے ظاہری سبب اس کے پاس سب ہو، لیکن ایمان ہے تو سب کچھ ہے، اور ایمان نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اتنی بڑی نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ماں کی گود سے عطا فرمائی۔ اس لیے محنت کرتے کرتے ہمیں سب سے پہلے اپنے ایمان کو بنانا ہے، اور ایمان کے رہنے کی جگہ انسان کا دل ہے۔ ایمان کے رہنے کی جگہ انسان کا دل ہے۔ اس لیے ہم جب مدرسے کے اندر پڑھتے تھے تو اس کے اندر ایک کلمہ پڑھتے تھے، تو اس کے اندر یہ بات کا اقرار ہے کہ میں ایمان لایا اللہ پر، میں ایمان لایا رسولوں پر، میں ایمان لایا فرشتوں پر، میں ایمان لایا کتابوں پر۔ اس 7 چیزوں پر ہمارا ایمان ہے۔ تقدیر پر ایمان ہے، موت پر ایمان ہے، موت کے بعد دوبارہ زندگی پر ایمان ہے ہمارا۔ تو ان میں سے کسی چیز کو دیکھا نہیں ہے۔ اس لیے محنت کرتے کرتے سب سے پہلے اپنے دل کی دنیا کو صحیح کرنا، اور یہ ساری محنت کا خلاصہ یہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بہت بڑی محنت اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی ہے، تو اس کا سب سے پہلا تقاضا یہ ہے کہ ہمارے دلوں کا رخ صحیح ہو جائے۔ الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ایمان کے ذریعے سے ہمیں ہماری دل کی دنیا کو صحیح کرنا ہے، کہ دنیا میں جو کچھ ہو گیا ہے وہ اللہ نے کیا ہے، اور ابھی جو ہو رہا ہے وہ اللہ کر رہے ہیں، اور آگے جو ہوگا وہ اللہ ہی کریں گے۔ اس بات کو سمجھانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر دور کے اندر انبیاء کرام علیہ السلام کو بھیجے، اور تمام نبیوں نے انسانوں کے دلوں کے اوپر محنت کی، کہ نبی علیہ السلام جانتے تھے کہ دل بن گیا تو سب بن گیا، اور دل بگڑ گیا تو سب بگڑ گیا۔ اس لیے سب سے پہلی محنت کا میدان نبی علیہ السلام نے انسانوں کے دلوں کو بنایا، اور ایمان کے رہنے کی اور بسنے کی جگہ دل ہے۔ حدیث میں آتا ہے جس کا مفہوم ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے ایمان کو تازہ کیا کرو۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، یا رسول اللہ ہم اپنے ایمان کو کیسے تازہ کریں؟ تو کہا کہ لا الہ الا اللہ کے تذکرے کیا کرو، لا الہ الا اللہ پڑھا کرو، اس سے ایمان تازہ ہوتا ہے۔
جیسے کپڑا پرانا ہو جاتا ہے ویسے ایمان بھی پرانا ہو جاتا ہے. کپڑا پرانا ہو جاتا ہے ویسے ایمان بھی پرانا ہو جاتا ہے. تو ایمان کو تازہ کرنے کی بہت ضرورت ہے اور یہ محنت اسی لیے دی ہے. اس لیے لا الہ الا اللہ کو بٹھانے اور بسانے کی جگہ اللہ نے دل بنایا ہے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سجانے کی جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جسم دیا ہے. اس لیے کلمہ جتنا دل کے اندر جائے گا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والے اعمال اتنا بدن سے ظاہر ہوگے. یہ طے شدہ بات ہے کہ کلمے کی رہنے کی جگہ دل ہے. اگر دل کے اندر یہ کلمہ صحیح معنی میں بیٹھ گیا تو پھر اس کی آنکھوں کا دیکھنا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں جیسا، اس کی زبان کا بولنا سنت کے مطابق، اس کی کانوں کا سننا سنت کے مطابق، اس کے دماغ کا سوچنا سنت کے مطابق. اس لیے سب سے پہلے جو بنانے کی چیز ہے وہ دل ہے، جس کو ہم بار بار کہتے ہیں سنتے ہیں ایمان. کتنی بڑی نعمت کہ جو بندہ ذرہ برابر بھی اس دنیا سے ایمان کو بچا کر لے جائے گا اللہ تعالیٰ دنیا سے 10 گنا بڑی جنت عطا فرمائے گی. اور وہ جنت کیسی ہے؟ جس کی ایک اینٹ سونے کی ہے، ایک اینٹ چاندی کی ہے، مسک اور عنبر کا گارا ہے، جعفران کی گھاس ہے. پریشانی آدمی کے قریب سے بھی نہیں گزرے گی ایمان کی بنیاد پر. اور کلمے کا دوسرا حصہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ہماری زندگی سنتوں والی بنے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری پوری امت جنت میں جائے گی، بس جس نے انکار کر دیا. صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انکار سے کیا مراد ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو میری اطاعت کرے گا وہ جنت میں جائے گا، اور جو میری اطاعت نہ کرے وہ انکار کرنے والا ہے. حضرت شیخ نے فضائل اعمال میں لکھا ہے کہ جو اللہ سے محبت کا دعویٰ کرے اور سنت رسول کی مخالفت کرے وہ آدمی اپنے دعوے میں جھوٹا ہے. جو آدمی اللہ سے محبت کا دعویٰ کرے اور سنت رسول کی مخالفت کرے وہ آدمی اپنے دعوے میں جھوٹا ہے. اس لیے ہمیں ہماری زندگی کو سنتوں والی بنانا ہے. 24 گھنٹے کے اعتبار سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک لمحے کی سنت ہمیں بتائی ہے. صبح اٹھنے سے لے کر رات سونے تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یتیم نہیں چھوڑا. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو میری سنتوں پر چلے گا اللہ اسے 4 بڑے بڑے انعام دے گے. کتنے؟ 4 بڑے بڑے انعام. سب سے پہلا انعام اللہ تبارک و تعالیٰ نیک لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت ڈالیں گے. نیک لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت ڈالیں گے سنتوں کے اوپر چلنے کی بنیاد پر. دوسرا انعام اللہ تبارک و تعالیٰ فاسق اور فاجر کے دلوں میں اس کا ڈر اور خوف ڈالیں گے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی سنتوں والی تھی، لیکن بڑے بڑے بادشاہ کانپتے تھے. زندگی سیدھی سادہ تھی. کپڑے پہنتے تھے تو کپڑوں کے اندر کتنے پیون ہوتے تھے. جس گلی سے عمر جاتے تھے اس گلی سے شیطان نہیں جاتے تھے. اس کی سب سے بڑی وجہ تو کہ سنت تھی ان کی زندگیوں. تو دوسرا انعام اللہ تبارک و تعالیٰ فاسق اور فاجر کے دلوں میں ڈر ڈالیں گے اور خوف ڈالیں گے. تیسرا انعام اللہ تبارک و تعالیٰ روزیوں کے اندر برکت دیں گے. ایک ہوتی ہے کثرت اور ایک ہوتی ہے برکت. برکت یعنی جس وقت کی جو ضرورت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو حلال راستے سے پورا کریں گے، عافیت کے ساتھ پورا کریں گے، اس کو برکت کہتے ہیں. اور چوتھا انعام اللہ تبارک و تعالیٰ دین پر استقامت دیں گے. پھر وہ ماحول کو دیکھ کر نہیں چلے گا، وہ گھر والوں کو دیکھ کر نہیں چلے گا کہ میرے کو تو اس کا حساب اللہ کو دینا ہے. وہ اللہ رسول کو سامنے رکھے گا. اپنی زندگی کا ہر لمحہ سنت کے مطابق گزارے گا. اپنی زندگی کا ہر لمحہ سنت کے مطابق گزارے گا. اس لیے علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ کی محمد سے وفا تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. اس لیے ہمیں ہماری زندگی کو سنتوں والی بنانا ہے. سنتوں والی، ایک ایک سنت پر عمل کرنا ہے. اس کے اندر نورانیت چھپی ہوئی ہے. ایک ایک سنتوں پر عمل. آج گھروں کے اندر کتنی شکایتیں ہیں. گھر والے کیا کہتے ہیں؟ فلاں اثر ہے، فلاں اثر ہے، ایسا ہو گیا ویسا ہو گیا. ہمارے بڑیوں کہتے ہیں کہ ہمارے گھر میں کوئی اثر نہیں، ہمارے گھر میں بے دینی کا اثر ہے. ہمارے گھروں کے اندر بے دینی کا اثر ہے کہ زندگیوں سے سنت رخصت ہوتی جا رہی ہے.
کیونکہ دلوں کے اندر اس کی کوئی عظمت ہی نہیں ہے. جو سنت کو ہلکا سمجھے گا وہ فرض سے محروم ہو جائے گا. جو سنتوں کو ہلکا سمجھے گا وہ فرض سے محروم ہو جائے گا. اس لیے ہمیں اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک زندگی دی ہے، تو یہ زندگی کو بطور امانت کے واپس اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس جانا ہے اور پوری زندگی کا حساب دینا ہے. وہاں جا کر پوری زندگی کا حساب دینا ہے. اس لیے محنت سے یہی بات چاہی جا رہی ہے. الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ہم یہ محنت سے یہ بات چاہتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ امت کو جس سطح پر چھوڑ گئے تھے وہ سطح پر یہ امت واپس کیسے آ جائے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اجتماع کے اندر شرکت کا موقع دیا ہے. یہ بہت بڑا انعام ہے. تو ہمارا ایک ایک لمحہ ہمیں غفلت کے ساتھ نہیں گزارنا. ایک ایک لمحہ ہمیں اللہ کی یاد کے ساتھ، سنتوں کے اہتمام کے ساتھ، دعوت کے اہتمام کے ساتھ، عبادت کے اہتمام کے ساتھ، سیکھنے سکھانے کے اہتمام کے ساتھ، اللہ سے مانگنے کے اہتمام کے ساتھ. یہ وہی گھڑی چل رہی ہے. یہ وہی گھڑی چل رہی ہے. کتابوں میں لکھا ہے کہ انسان دو وجہ سے گناہ کرتا ہے. ایک غفلت کی وجہ سے کرتا ہے اور ایک جہالت کی وجہ سے کرتا ہے. جہالت جو دور ہوگی وہ علم کے ذریعے سے دور ہوگی، اور غفلت جو دور ہوگی وہ اللہ کے ذکر کے ذریعے سے دور ہوگی. ایک تو ہے اللہ کو یاد کرنا اور ایک ہے اللہ کو یاد رکھنا. یاد تو کرنا ہوتا ہے، کبھی کبھی کرتا ہے آدمی، اور یاد جو رکھنا ہوتا ہے وہ ہر وقت یاد رکھتے ہیں. تو یہ محنت سے یہ بات چاہی جا رہی ہے کہ ہمیں ہمارے قدم قدم پر ہمیں ہمارا اللہ یاد آ جائے. آدمی کس سے ڈرتا ہے؟ سی سی ٹی وی کیمرے سے ڈرتا ہے کہ کوئی دیکھ لے گا تو کوئی کیا کہے گا. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے سی سی ٹی وی کیمرہ ہمارے ساتھ تو پیدائش لگائے ہیں. وہ ہماری ہر چیز کو دیکھ رہے ہیں. بدی بھی لکھ رہا ہے، نیکی بھی لکھ رہا ہے، ہر چیز لکھ رہے ہیں. تو ہمارے دلوں کے اندر اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف آئے. ایمان مضبوط ہوگا تو اس کا اثر دل پر پڑے گا. دل نورانی ہوگا تو دل اس کو سیدھے راستے پر چلائے گا، سنتوں پر چلائے گا، اللہ کے احکام پر چلائے گا، نماز کی پابندی کروائے گا. پھر اس کے لیے کوئی چھوٹی چیز چھوٹی نہیں ہوگی، بلکہ ہر چھوٹی چیز اس کے لیے بڑی ہو جائے گی. اس لیے محنت سے یہ بات چاہی جا رہی ہے کہ ہمارا رخ اطاعت والا بن جائے، ہماری زندگی اطاعت پر آ جائے. کتابوں کے اندر یوں لکھا ہے، حدیث پاک کا مفہوم اور خلاصہ ہے کہ ذکر کرنے والا اور ذکر نہ کرنے والا دونوں کی مثال زندہ اور مردہ کی سی ہے. کہ ذکر کرنے والا زندہ ہے اور ذکر نہ کرنے والا مردہ کی مثال ہے. تو ہم دیکھیں کہ یہ تسبیحات کو ہم نے کتنے سالوں سے سنا ہے، کتنے سالوں سے سنا ہے، اور کتنی پابندی ہماری زندگیوں کے اندر ہے. اس لیے یہ وقت کو ہمیں غنیمت سمجھنا ہے. یہ وقت کو کیا کرنا ہے؟ غنیمت سمجھنا ہے. اس لیے معلومات تو بہت ہے اس وقت دنیا کے اندر، بہت ساری معلومات ہیں، لیکن محنت اس بات کی ہے کہ یہ معلومات معمولات کے اندر آ جائے. یہ معلومات معمولات کے اندر آ جائے. کہ سب سے بڑا ذکر قرآن پاک کی تلاوت ہے، سب سے بڑا ذکر. حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ کے خواب میں 99 مرتبہ زیارت کی. تو پوچھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تیرے قریب پہنچنے کا سب سے بڑا ذریعہ کیا ہے؟ تو کہا کہ میرے احمد میرا قرآن پاک ہے. تو کہ سمجھ کر پڑھے یا بلا سمجھے پڑھے؟ کہ سمجھ کر پڑھے گے تو بھی میرا تعلق ملے گا، اور بلا سمجھے پڑھے گے تو بھی میرا تعلق ملے گا. حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جس گھر کے اندر قرآن پاک کی تلاوت کی جاتی ہے وہ گھر آسمان والوں کے نزدیک ایسے چمکتے ہیں جیسے زمین والوں کے نزدیک آسمان کے ستارے چمکتے ہیں. ہمارے نبی نے ہمیں یتیم نہیں چھوڑا ہے. اگر کسی کو کوئی حاجت پورا کرنے کا یہ ہے تو وہ سورہ یاسین روزانہ پڑھے، اللہ تعالیٰ اس کی حاجتوں کو پورا کریں گے. جو ہر جمعہ سورہ کہف کا اہتمام کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دجال کے فتنے سے بچائیں گے، اور اس سے پہلے جتنے بھی چھوٹے چھوٹے فتنے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی حفاظت کریں گے. جو سورہ واقعہ کا اہتمام کرتا ہے سونے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو غنی کر دیں گے، اس کے گھر میں کبھی فاقہ نہیں آئے گا.
جو الف لام میم سجدہ تبارک الذی کا اہتمام کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو عذاب قبر سے بچاتے ہیں۔ تو یہ باتیں ہم نے کتنے دنوں سے سنی ہیں، لیکن یہ محنت کا موقع ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے محنت کا زمانہ دیا ہے، تو ہمیں اپنے آپ کو قرآن پاک کی تلاوت کا پابند بنانا۔ ہمیں بھی خود بھی قرآن پاک کی تلاوت کا اہتمام کر رہے ہیں، ہمارے گھر والوں کو بھی تلاوت کا اہتمام کراوے، ہمارے بچوں کو بھی یہ قرآن پاک کی تلاوت کا اہتمام کراوے۔ یہ بنیادی چیز ہے، اس لیے کم سے کم روزانہ ایک پارے کا اہتمام کریں، کم سے کم۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صفت تو منزل کی تھی، منزل کی، ایک ہفتے میں پورا قرآن پاک ختم ہو جاتا تھا۔ تو ہمیں بھی محنت کرتے کرتے وہاں تک جانا ہے۔ کہاں تک جانا ہے؟ محنت کرتے کرتے وہاں تک جانا ہے۔ تو قرآن پاک کی تلاوت کا اہتمام یہ اذکار مسنونہ میں شامل ہے۔ دوسرا ہے تسبیحات کا اہتمام، جو ہم پڑھتے ہیں نا، ہم بولتے بھی ہے، پڑھتے بھی ہے، کہتے بھی ہے کہ صبح شام، یہ اس کی انتہا نہیں ہے، یہ اس کی ابتدا ہے، یعنی اس کا اینڈ نہیں ہے، اس کی شروعات ہے۔ اور ذکر کی کوئی حد نہیں ہے، ذکر کی کوئی حد نہیں ہے۔ اور حدیثوں میں آتا ہے کہ جنت میں جانے کے بعد اہل جنتی کو دنیا کی کسی چیز کا افسوس نہیں ہوگا، بجز اس گھڑی کے جو دنیا میں اللہ کے ذکر کے بغیر گزار دی، صرف ذکر کا افسوس ہوگا کہ کاش میں اور اللہ کو یاد کر لیتا، تو اس کے درجے اور بلند ہو جاتے ہیں۔ ایک سبحان اللہ کا اجر احد پہاڑ کے برابر ملتا ہے۔ تو یہ تسبیحات کو ہمیں اپنی زندگی کا جزو حصہ بنا لینا۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ میں کسی نے تسبیح دیکھی تو پوچھا کہ آپ تو اتنے بڑے مقام پر پہنچ گئے ہو، ابھی بھی آپ کے ہاتھ میں تسبیح ہے؟ تو کہا کہ جس کے ذریعے سے میں اتنے اونچے مقام پر پہنچا ہوں، اس کو میں کیسے چھوڑ دوں؟ تو 100 مرتبہ تیسرے کلمے کا اہتمام، 100 مرتبہ درود پاک کا اہتمام، 100 مرتبہ استغفار کا اہتمام۔ اے نبی جی، جب تک آپ اس امت کے اندر ہے، یہ امت کو ہم عمومی عذاب میں مبتلا نہیں کریں، اور جب تک یہ استغفار کرتے رہیں گے تب بھی ہم ان کو عمومی عذاب میں مبتلا نہیں کریں۔ تو استغفار کی کثرت، درود پاک کا اہتمام، صبح و شام یہ تسبیحات کا اہتمام کرنا۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے چند سالوں کی پابندی کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ ولی کی موت دے گا۔ لیکن آج ہماری تسبیح بلکہ قبلہ رخ بیٹھ کر، قبلہ رخ بیٹھ کر، جس کا دل غم زدہ رہتا ہے وہ تیسرے کلمے کا ورد کرے، اس کے ٹینشن کو اللہ تبارک و تعالیٰ دور کر دیں گے۔ تیسرے کلمے کے 99 بیماریوں کی شفا اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھی ہے۔ اس میں غم بھی آ گیا، جو ٹینشن کہتے ہیں نا ہم، اس کو اللہ تعالیٰ نے تیسرے کلمے کے اندر چھپا کر رکھا ہے۔ تیسرے کلمہ پورے قرآن پاک کا خلاصہ ہے۔ قرآن پاک کے اندر اللہ کی تعریف بھی ہے، اللہ کی بڑائی بھی ہے، اللہ کی کبریائی بھی ہے۔ تو اس کا ہمیں کیا کرنا ہے؟ اہتمام کرنا، قبلہ رخ بیٹھ کر۔ گھر پر بھی اس کا اہتمام کرنا۔ تہجد کے اندر موقع ملے تو اس وقت یہ تسبیحات کو پڑھ لینا، اللہ کو یاد کر لینا۔ اور تیسرے نمبر کی بات ہے ذکر کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنا، دعائیں مانگنا۔ مانگنے والا بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے اس کا خلاصہ ہے کہ تم مجھ سے مانگو میں تم کو عطا کروں گا۔ اللہ نے مانگنے کا بھی حکم دیا اور دینے کا بھی ایک وعدہ کیا۔ کسی بندے کی دعا مردود نہیں ہوتی، بلکہ ہر بندے کی دعا مقبول ہو جاتی ہے۔ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگتا ہے تو بعض مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ وہ چیز اس کو دے دیتے ہیں۔ اگر حکمت ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ وہ دعا کو محفوظ کر لیتے ہیں، اور اس کے بدلے میں کوئی آفت بلا آنے والی ہوتی ہے، اللہ اس کو ہٹا دیتے ہیں۔ اگر یہ بھی نہیں ہوتا تو اس کا بدلہ اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن آخرت کے اندر دیں گے۔ جب بندے کو دعا کا بدلہ ملے گا تو بندہ یوں کہے گا کہ کاش میری دنیا میں ایک دعا بھی قبول نہیں ہوتی، اتنا بدلہ اللہ تعالیٰ دیتے۔ تو ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے باتیں کرنا۔ جیسے ایک بچہ اپنی ماں کو دکھڑے سناتا ہے ساری باتیں، اور رونے سے اپنے سارے کام بنا لیتا ہے، ایسے ہمیں اپنے دکھڑے کس کو سنانا؟ اپنے اللہ کو سنانا۔
اللہ تعالیٰ کتنی محبت کرتے ہیں. ایک ماں اپنے بیٹے سے جو محبت کرتی ہے ایسی 70 ماؤں سے اللہ تعالیٰ اپنے ایمان والے بندے سے محبت کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کو اپنے دکھڑے سنانا اور 24 گھنٹے اللہ سے مانگنا. مخلوق سے مانگنا سوال ہے اور اللہ سے مانگنا دعا ہے. اللہ مانگنے والے سے خوش ہوتے ہیں اور اللہ کا در کبھی بند نہیں ہوتا. حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ درس دے رہے تھے اور یوں کہتے تھے کہ جو بھی اللہ کا در کھٹکھٹاتا ہے اللہ اسے ضرور کھولتا ہے. جو بھی اللہ کا در کھٹکھٹاتا ہے اللہ تعالیٰ اسے ضرور کھولتا ہے. تو ایک بوڑھی اماں یہ بات کو سن رہی تھی اور وہ قریب آ کر کہنے لگی کیا حسن رب کے دروازے بھی بند ہوتے ہیں جو اسے کھولنے پڑے ہیں؟ رب کے دروازے تو کھلے ہوئے ہیں. تو حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے یوں کہا کہ حسن ایک بڑھیا بھی تجھ کو اللہ سے زیادہ جانتی ہے. تو ہمیں کس سے مانگنا ہے؟ ہمیں اپنے اللہ سے مانگنا ہے کہ ہمارے کاموں کو کون بنائے گا؟ ہمارے کاموں کو اللہ بنائے گی. تو ذکر کے اندر قرآن پاک کی تلاوت ہے، تسبیحات ہے اور اللہ سے مانگنا ہے اور دعاؤں کا اہتمام کرنا. کس کا کرنا؟ دعاؤں کا. جو مسنون دعائیں ہیں انہوں نے مقبولیت کا راستہ دیکھا ہوا ہے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ کلمات نکلے ہیں. تو اس کو یقین کے ساتھ پڑھنا. آج سارے اعمال زندگی کے اندر تو عمل میں تو ہے لیکن یقین میں نہیں ہے تو اس کی تاثیر ظاہر نہیں ہو رہی ہے. نماز عمل میں ہے لیکن یقین میں نہیں ہے تو نماز سے ہمارے سر کا درد بھی اچھا نہیں ہوتا. اس لیے یقینوں کے ساتھ اعمال کرنا اور اعمال کے فضائلوں کے ساتھ اعمال کو کرنا کہ یہ اعمال کرے گی تو میرا اللہ مجھے کیا دے گا. جب اعمال کے فضائل سامنے ہوگی تو دل کے اندر ایک رغبت آئے گی، پھر وہ رغبت آدمی کو ابھارے گی. ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ بیٹھے تھے، کسی نے آ کر یوں کہا کہ آپ کے گھر کو آگ لگ گئی ہے. تو کہا کہ میرے گھر کو آگ نہیں لگ سکتی. دوسرے نے آ کر یوں کہا کہ تمہارے گھر کو آگ لگ گئی ہے. تو کہ میرے گھر کو آگ نہیں لگ سکتی. تیسرے نے آ کر یوں کہا کہ تمہارے گھر کے پاس آ کر وہ آگ بجھ گئی ہے. تو ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ مجھے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا سکھائی ہے کہ جو یہ دعا کا اہتمام کرے گا صبح کو ایک مرتبہ پڑھے گا اور شام کو ایک مرتبہ پڑھے گا، مقدر مگر موت ہوگی تو ہو جائے گی لیکن اللہ تعالیٰ کسی چیز کو نقصان نہیں پہنچائے گی. تو میں نے یہ دعا پڑھ لی تھی، اب مجھے یقین تھا کہ میری کسی چیز کو نقصان نہیں پہنچ سکتا. اللہم انت ربی لا الہ الا انت پوری دعا ہے مسنون دعا کے اندر. تو مجھے یقین تھا کہ میری کسی چیز کو نقصان نہیں پہنچ سکتا. تو ہر عمل کو کس کے ساتھ کرنا؟ یقین کے ساتھ کرنا کہ یہ عمل کریں گے تو مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ انعام دے گے. استغفار کی کثرت سے 4 فائدے ہوتے ہیں. استغفار کی کثرت سے اللہ تعالیٰ گناہ کو بھی معاف کرتے ہیں، روزی میں بھی برکت دیتے ہیں، اللہ اولاد بھی عطا فرماتے ہیں اور بارش بھی دیتے ہیں. استغفار جو 3 دفعہ استغفار پڑھے گا دل کے صحیح خلوص کے ساتھ اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہ معاف کر دیں گے، چاہے سمندر کے جھاگ کے برابر بھی کیوں نہ ہو. سمندر کے جھاگ کے برابر بھی کیوں نہ ہو. تو یہ ذکر سے کرتے 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 ہمیں ہمارا اللہ یاد رہ جائے گا اور یہ محنت اسی کی اللہ کو یاد رکھنے کی. آج ہم اللہ کو بھول گئے ہیں. ہم نے اللہ کو بھولا ہے، اللہ نے ہمیں تھوڑی بھولا ہے. اللہ تعالیٰ تو ہماری سحرت سے بھی زیادہ قریب ہے، ہماری سحرت سے زیادہ قریب ہے. اس لیے محنت یہ بات کی کرنا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ موقع دیا ہے، سنہرا موقع، تو اس کی ایک ایک گھڑی کو کیا کریں؟ ہم ایک ایک گھڑی کو وصول کریں، اس کی ایک ایک گھڑی کو قیمتی سمجھیں. جو ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے وہ ذمہ داری کو ہمیں پورا کرنا ہے، امانت داری کے ساتھ پورا کرنا ہے. سر پڑا نہیں پورا کرنا بلکہ اچھے اسلوب کے ساتھ، اچھے حسن کے ساتھ یہ عمل کو پورا کرنا. اس لیے اللہ کا ہم شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں 2-3 دن کے لیے یہاں جمع فرمایا ہے. 2-3 دن کے لیے تو ہمارا وقت غفلتوں کے اندر نہ گزر جائے. غفلتوں کے اندر کہ زبان کے اندر دنیا کی باتیں ہو رہی ہے، آنکھوں کے اندر دنیا کی باتیں سمائی ہے، کانوں کے اندر دنیا کی باتیں ہو رہی ہے. ذکر کی اصل تاثیر یہی ہے کہ یہ اعضاؤں سے اللہ کی اطاعت 100% ظاہر ہو جائے، 100% ظاہر ہو جائے کہ ذکر کرتے کرتے دل نورانی ہو جائے گا تو پھر آنکھ غلط نہیں دیکھے گی.
پھر زبان جھوٹ نہیں بولے گی، پھر کان غلط نہیں سنے گی، اس کے بدن کے ہر اعضا اطاعت پر چلے جائیں گے، اللہ کی فرما برداری پر چلے جائیں گے، اللہ کے حکموں پر چلے جائیں گے، اللہ کے اوامر پر چلے جائیں گے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑا موقع دیا، بہت بڑا موقع دیا، تو اس کی ایک ایک گھڑی کو ہم قیمتی سمجھے، ایک ایک گھڑی کو۔ جو 4 بنیادی اعمال بتاتے ہیں نا، یہ بنیادی اعمالوں کے اندر ہمارا وقت یہاں بھی لگے، دعوت کے اندر زیادہ وقت لگے، عبادت کے اندر زیادہ وقت لگے، تکبیر اولا کے اہتمام کے ساتھ ہماری نماز ہو، قرآن پاک کی تلاوت کا روزانہ اہتمام کرے، سیکھنے سکھانے کا اہتمام کرے، تعلیم کے اندر پابندی کے ساتھ ہماری شرکت ہو، اللہ سے مانگنا، گڑ گڑا کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنا، اپنے لیے مانگنا، گھر والوں کے لیے مانگنا، امت کے لیے مانگنا، پھر یہ زندگی کو لے کر دنیا کے اندر پھرنا، تو خریدار بن جائے گے ہمارے۔ جیسے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جاتے تھے تو ایک ہی بات کہتے تھے، ہمارے جیسے ہو جاؤ۔ کیسے ہو جاؤ؟ ہمارے جیسے ہو جاؤ۔ کیوں؟ کہ ان کی پوری زندگی حضور کی زندگی میں رنگی ہوئی تھی۔ امی جان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کسی نے پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کیسے تھی؟ تو کہ آپ نے قرآن کو نہیں دیکھا؟ تو کہ جو صفحات میں تھا وہ لمحات میں تھا۔ کیا کہا؟ جو قرآن میں تھا وہ آپ میں تھا، اور جو آپ میں تھا وہ صحابہ میں تھا۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلتا پھرتا مدرسہ تھے، انہوں نے اپنی زندگی کو پیش کیا۔ تو محنت کرتے کرتے ہمارا منتہا مقصد وہی ہے کہ ہمیں بھی وہاں تک جانا ہے، اور پوری امت کو یہ بات سنانی ہے، ہمیں بھی سمجھنا ہے اور امت کو بھی سمجھانی ہے، لیکن کس کے ساتھ؟ اللہ کی یاد کے ساتھ، اللہ کے ڈر کے ساتھ، اللہ کے خوف کے ساتھ۔ اللہ کا ڈر دلوں کے اندر آئے گا تو پھر بندہ مخلوق سے نہیں ڈرے گا، خالق سے ڈرے گا۔ کس سے ڈرے گا؟ خالق سے ڈرے گا کہ میرا رب مجھے 7 آسمان کے اوپر سے دیکھ رہا ہے۔ اس کے دلوں کے اندر یہ چیز بھری ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ بہت قیمتی موقع دیا ہے، تو یہ موقع کو کیا کریں ہم؟ یہ موقع کو غنیمت سمجھیں، اور ہر آدمی اپنے اوپر نظر رکھے، دوسرے کے اوپر نظر نہیں رکھے، بلکہ مجھے کیا کرنا ہے۔ ہر آدمی اگر یہ سمجھ لے گا تو کسی کو سمجھانے کی ضرورت کیا ہے؟ کسی کو سمجھانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، اور ہر مجلس کے اندر طلب کے ساتھ بیٹھے، ہر مجلس کو عظمت کے ساتھ سنے کہ یہ بات مجھے کہی جا رہی ہے، میرے نفع کے لیے کہی جا رہی ہے۔ اس لیے نیت کرو انشاءاللہ کہ جو ہمیں مسنون ذکر دیا گیا ہے، ہمارے بڑوں کی طرف سے جو ہمیں تسبیحات کا اہتمام کرنے کو کہا گیا ہے، قرآن پاک کی تلاوت کا اہتمام ہے، دعائیں مانگنا ہے، اللہ سے باتیں کرنا ہے، تو اس کا کیا کریں گے؟ ہم معمول بنائیں گے اور اپنی زندگی کو اس کا جزوی حصہ بنائیں گے، کریں گے انشاءاللہ۔ اس لیے دیکھو ابھی مغرب کا وقت بھی قریب ہے، تو اٹھنے سے پہلے ہر ساتھی اپنی تسبیحات کو، اپنے معمولات کو اپنی جگہ پر پورا کر لیں، اس کے بعد اپنی تمام ضرورت سے فارغ بھی ہو جائے۔ اس کے بعد مغرب کی نماز کے بعد بھی مجلس ہوگی، وہ مجلس کے اندر بھی خود بھی جم کر بیٹھے اور دوسروں کو بٹھانے کی فکر کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔